آج 2 شوال پہلا اتوار عید کا دوسرا دن، ایک ایسا قیمتی لمحہ جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ کسی بھی وقت یہ مختصر سا وظیفہ دل کی گہرائی سے پڑھ لیں تو یقین کریں آپ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ دعائیں جو مدتوں سے رکی ہوئی تھیں آج قبولیت کا راستہ پا لیں گی۔ وہ حاجات جن کے لیے آپ بے قرار تھے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس دیر نہ کریں، یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، ابھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 شوال اتوار کا بابرکت عید کا دوسرا دن، اور شوال کا یہ مقدس مہینہ جو رمضان کے بعد رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا تسلسل لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو رمضان کی عبادتوں کا صلہ عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں کشادگی کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ اسی مبارک وقت میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو رزق، دولت اور خوشحالی کے دروازے کھول دینے والا ہے۔ یقین کریں آج جو شخص بھی اسے سچے دل سے پڑھ لے گا وہ اپنی زندگی میں وہ تبدیلی دیکھے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تنگ دستی، پریشانیاں، رکے ہوئے معاملات سب ایک ایک کر کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا گھر اللہ کی رحمت اور رزق سے بھرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وہ مجرب وظیفہ ہے جسے جب بھی کسی نے یقین کے ساتھ پڑھا غیب سے ایسے راستے کھلے کہ خود پڑھنے والا حیران رہ گیا۔ وہ رزق جو کہیں رکا ہوا تھا اچانک چل پڑا، وہ دولت جس کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا اللہ نے خود عطا فرما دی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اچانک خیر و برکت آئے، اگر آپ بھی غیبی مدد کے طالب ہیں تو آج 2 شوال اس خاص دن میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ صرف ایک دن پڑھنے سے ہی اللہ نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ وہ خواہش جو ناممکن لگتی تھی، وہ دعا جو بار بار رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، آج قبولیت کا در کٹکھٹانے لگے گی۔ بس 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو پڑھ لیں اور اپنے حالات کو بدلتا ہوا خود دیکھیں۔ یاد رکھیں اس وظیفے کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جیسا بتایا جائے گا، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اس کے فائدے اتنے حیران کن ہیں کہ جب آپ خود دیکھیں گے تو سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اتنا آسان عمل پہلے کیوں نہ پڑا۔ اچانک آنے والا رزق، غیر متوقع خوشخبریاں، سب کچھ آپ کو حیران کر دے گا۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے اپنی زندگی میں جس کو یہ وظیفہ بتایا اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی قسمت بدلتے دیکھی۔ راتوں رات حالات بدلے، نصیب چمکے، بند دروازے کھل گئے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر سنور جائے، آپ کے حالات بدل جائیں، تو آج کے دن کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ اگر آپ نے پہلے کبھی کوئی وظیفہ پڑھا اور فائدہ نہیں ہوا تو آج صرف میرے کہنے پر یہ ایک بار ضرور پڑھیں۔ اس کے اثرات آپ خود محسوس کریں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کے معاملات فوراً بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ اب آپ نے پوری توجہ اور دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے اور جیسے بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر جائز مراد پوری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، کامیابی آپ کے قدم چومے اور ہر طرف آسانیاں ہوں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑے۔ اس میں نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی۔ آپ چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، یا دن میں کسی بھی وقت جب دل چاہے پڑھ لے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ ایک بار اس کا اثر دیکھ لیا تو آپ خود اگلے شوال کا انتظار کریں گے۔ بشرط ایک ہے دل میں یقین ہو، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو۔ پھر دیکھیں کیسے راتوں رات تقدیر کے بند دروازے کھلتے ہیں، کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں، کامیابی، سکون اور رزق چاہتے ہیں، تو ابھی اسی وقت یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیں۔ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، دیر نہ کریں۔ چاہے آپ گھر میں ہیں، آفس میں، دکان پر یا کہیں اور، بس سکون سے بیٹھ جائیں، دل کو حاضر کریں اور اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کن اہم باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ اسی طرح کے قیمتی وظائف اور اعمال میں آپ کے لیے روزانہ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ آج 2 شوال اتوار کے اس بابرکت دن میں آپ دن یا رات کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ جب بھی دل گواہی دے فوراً یہ وظیفہ پڑھ لے۔
باوضو ہو کر مصلی پر سکون سے بیٹھ جائیں، یا اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دل کی توجہ مکمل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن اگر ہو سکے تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور افضل مانا گیا ہے، اور روایات میں بھی اس کی خاص اہمیت بیان ہوئی ہے۔ آئیے ایک بار دل سے محبت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اسی وقت دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کریں، اگر اولاد کی خواہش ہے تو اولاد کی نیت کریں، اگر نوکری نہیں مل رہی، بار بار کوشش کے باوجود راستے بند ہیں، تو آج اسی نیت کے ساتھ یہ عمل کریں۔ یقین رکھیں اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں برکت، حفاظت اور خیر شامل ہو جاتی ہے۔ اب اپنی آنکھیں بند کر لیں، دل کو دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دیں۔ ایسے محسوس کریں جیسے آپ کا اور اللہ کا ایک خاص تعلق قائم ہو چکا ہے، اور جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کریں گے رحمت کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دراصل ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، ایسی بابرکت سورت جسے اہل علم دولت والی سورت اور رزق کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اتنے بڑے ہیں کہ سننے والا بھی حیران رہ جائے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں یہ رزق، دولت اور بند راستوں کو کھولنے کا ایک خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں مسائل ہیں، ہر کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، کامیابی ہاتھ آ کر بھی چھن جاتی ہے، ہر قدم پر مشکل، ہر طرف پریشانی ہے، تو یقین کریں یہ سورت آپ کے لیے روشنی بن کر آئے گی۔ یہ بابرکت سورت آپ کی زندگی سے رکاوٹوں کو ہٹائے گی، بندشوں کو توڑے گی، نظر بد اور حسد کے اثرات کو ختم کرے گی، آپ کے نصیبوں کو جگائے گی، اور وہ راستے کھول دے گی جن کے بارے میں آپ نے سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے یا آپ پر بری نظر ہے، تو یہ سورت ان سب اثرات کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر کسی کو سورہ کوثر یاد نہیں تو پہلے دل سے اس کی تلاوت سن لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے اس سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں۔ جب بھی آپ سورہ کوثر پڑھیں دل سے پڑھیں، آنکھوں میں نمی ہو، دل میں تڑپ ہو اور زبان پر شکر ہو۔ ہر بار پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی حاجات مانگتے جائیں، ایسے مانگیں جیسے سب کچھ اسی لمحے ملنے والا ہے۔ یقین کریں یہ وہ بابرکت صورت ہے کہ اگر آپ نے اسے 41 بار سچے دل سے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی موجودہ پریشانیاں ختم کرے گا بلکہ آپ کی نسلوں تک میں برکت ڈال دے گا۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے رزق تنگ ہو گیا ہے، وہ مشکلات جنہوں نے گھر کا سکون چھین لیا ہے، یہ صورت ان سب کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے حکم سے ہر بندش ٹوٹ جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور کامیابی آپ کا مقدر بننا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ 41 بار سورہ کوثر مکمل پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مومن کی پہچان، اس کے ایمان کی بنیاد اور اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل کی گہرائی سے اس کلمے کا اقرار نہ کرے۔ یقین کریں جو بندہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کی بارش کر دیتا ہے اور زندگی کے ہر راستے سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو برسوں سے نہیں مل سکیں اللہ ایک لمحے میں عطا فرما دیتا ہے۔ بے روزگار کو روزگار، بے اولاد کو اولاد اور ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔
جو دکھ، جو مشکلات، جو تنگ دستیاں آپ نے پچھلے وقتوں میں برداشت کی ہیں، اس وظیفے کے بعد وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ سال آپ کے لیے آسانیوں، خوشیوں اور کامیابیوں کا سال بن سکتا ہے۔ بس یقین اور اخلاص شرط ہے۔ اب توجہ سے سنیں، آپ نے اس کلمہ طیبہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ الفاظ نہیں نیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے سچے دل سے یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیے تو اللہ کے حکم سے آپ کے بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ احادیث میں بھی ہے کہ اس کلمے کی بے شمار فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال کے بڑے بڑے رجسٹر ایک طرف رکھے جائیں گے اور دوسری طرف صرف یہ ایک کلمہ رکھا جائے گا، اور یہ کلمہ سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ یہ کلمہ اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ یہ وہ طاقت رکھتے ہیں جو ہر مشکل کو توڑ سکتی ہے، ہر بندش کو ختم کر سکتی ہے۔ جب آپ 70 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے رکے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے بیماری، پریشانی اور تنگی دور ہونے لگتی ہے اور زندگی میں سکون اور خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 70 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو اس عمل کی تکمیل ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے عظیم جلالی اور کرم کرنے والے نام کو پڑھنا ہے، اور وہ نام یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ یہ ایسا بابرکت اسم اعظم ہے کہ اس کے پڑھتے ہی رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور بندے کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یقین کریں، اس نام کی برکت سے آپ کے گھر کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جو آپ کے معاملات بگاڑ رہے ہیں، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں بندش ہو یا ہر قدم پر مسائل کھڑے ہو رہے ہوں، اللہ کے حکم سے یہ سب رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دلوں میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہو، لوگ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں یا آپ کے حالات بہتر ہو جائیں، تو اس مبارک نام کو ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں رزق، دولت اور خیر و برکت کی فراوانی چاہتے ہیں تو یہ اس مبارک آپ کے لیے خزانے کی کنجی بن سکتا ہے۔ اب طریقہ بہت غور سے سنیں۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار، یا ذوالجلال والاکرام دو بار، یا ذوالجلال والاکرام تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو دل میں مکمل یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے اور اسی لمحے آپ کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج 2 شوال اتوار کے اس بابرکت دن میں جو یہ 3 اعمال آپ کو بتائے گئے ہیں، اگر کوئی خلوص دل سے پڑھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جو لینے والا ہے وہ دینے والا بن سکتا ہے، جو پریشان ہے وہ سکون پا سکتا ہے، اور جس کے راستے بند ہیں اس کے لیے راستے کھل سکتے ہیں۔ جب آپ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں گے تو آپ خود اپنے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کریں گے، جیسے اللہ کی رحمت آپ کو گھیر رہی ہے، جیسے دل نرم ہو رہا ہے اور جیسے اللہ کی خاص توجہ آپ کی طرف ہو رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ یہ اعمال کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ والوں کے آزمائے ہوئے طریقے ہیں اور ان کے طریقے سے آپ تک پہنچائے گئے ہیں۔ اگر آپ نے یقین، اخلاص اور مکمل توجہ کے ساتھ یہ عمل کر لیا تو آپ خود اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھیں گے۔ اب آخر میں پورے عمل کو ایک بار اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 70 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ وہی 3 بار درود پاک ضرور پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کریں۔ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں عاجزی ہو، یہاں تک کہ آپ کو خود محسوس ہو کہ دل ہلکا ہو گیا ہے، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ یہی وہ کیفیت ہوتی ہے
جب توبہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے پھر اپنے رب سے مانگیں، ایسے مانگیں جیسے ایک بندہ اپنے رب سے ضد کر رہا ہو۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے، وہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر پریشانی، ہر حاجت، ہر دکھ کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے۔ یقین رکھیں اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کا دن آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا دن بن سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو اور عمل ویسے ہی کیا جائے جیسے بتایا گیا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنی زندگی میں وہ تبدیلی دیکھیں گے جس کے لیے آپ مدتوں سے دعا کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔